الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، قرآن پاک سے مختلف 3 جگہوں سے میں نے 3 آیات کا انتخاب کیا ہے. آج ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک ایسی صفت انسان کے اندر ہے جو پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو، رکھی ہے اللہ تعالیٰ ہی نے وہ، لیکن ساتھ ہی ہدایت دی ہے کہ اس پہ قابو رکھا جائے، اس کو کنٹرول میں رکھا جائے. سورہ شورى آیت نمبر 37 کا یہ ایک ٹکڑا ہے جو ہم نے پڑھا آغاز میں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ہے: وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. مومنوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت بتائی کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں. 2 الفاظ استعمال ہوئے. سورہ شورى میں غضب کا لفظ استعمال ہوا اور سورہ آل عمران میں غیظ کا لفظ. دونوں کا ترجمہ اردو میں غصہ کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں ان کے مفہوم میں فرق ہے. غضب الگ ہے، غیظ الگ ہے. غضب کسے کہتے ہیں؟ وہ غصہ کہ جس کے اندر ارادہ بھی ہو انتقام لینے کا، یعنی صرف غصہ نہ آئے بلکہ غصے کے ساتھ ساتھ انسان تیار ہو، نیت ہو، ارادہ ہو کہ میں نے زبان کے ذریعے یا قلم کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے انتقام بھی لینا ہے، وہ کارروائی بھی کرنی ہے. تو غیظ جو ہے وہ بھی غصہ ہے، لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ جب انسان دل میں جلن محسوس کرتا ہے، دل میں کڑھن محسوس کرتا ہے، کسی چیز کو بہت ناپسند کرتے ہوئے دل میں اس میں ارادہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی انتقام دوں.
چاہے کس وجہ سے، طاقت کم ہونے کی وجہ سے، اختیار نہ ہونے کی وجہ سے، یا کس وجہ سے، لیکن غصہ اسے بھی کہیں گے۔ وہ دو چیزیں ہیں قرآن پاک میں، جہاں بھی غضب، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ذکر کیا گیا ہو تو غضب کا لفظ استعمال کیا، وہاں کبھی غیظ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیظ نہیں غضب آتا ہے۔ اور بندوں کے لیے کہیں غضب بھی استعمال ہوا ہے، کہیں غیظ بھی۔ کچھ بندے غضب کرتے ہیں تو نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس سے انتقام لیں، اور کبھی کبھی صرف دل ہی میں وہ جلتے ہیں۔ موتو بغیظکم، مرو اپنے اسی غیظ میں، مرو اسی جلن میں، غصے کی جلن میں۔ تو ایک پڑھا ہے آپ نے قرآن پاک میں۔ تو یہی غضب یا یہی غیظ، اسی کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانیں گے آج۔ اور میری یہ تمام اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے اور عزیزوں سے یہ گزارش رہے گی کہ قرآن پاک کے کسی بھی حکم کو جب آپ سنیں گے اسے ہلکا مت جانیے، اسے غیر ضروری مت جانیے۔ یہ غصہ جو آتا ہے انسان کو، اس غصے کو کنٹرول کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ کیوں کیا ہے فرض؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ ابھی میں نے 3 جگہ کا انتخاب کیا، صرف 3 ہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو یہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو فرض کر دیا گیا ہے کہ انسان غصے پر کنٹرول کرے؟ غصہ تو یہ نیچرل ہے، یہ تو آنا ہے، لیکن کب آئے اور جب آئے تو کیا کیا جانا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں ٹھیک طرح سے جانیے آپ۔ جہاں تک پرسنل جو ایشوز ہوتے ہیں، کوئی ذاتی مسائل ہوتے ہیں، ذاتی کوئی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو، ذاتی طور کسی کے ساتھ کسی مسئلے پر انبنی ہو، تو وہاں اس معاملے میں بالکل غصے کو کنٹرول کرنے کی ہدایت ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہو، جب دین کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، تو ایسے موقع پہ غصہ نہ آنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں۔ ایسے موقع پہ غصہ آنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ وہاں تو اظہار ہونا چاہیے کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ بالکل الٹ ہے۔ دین کی حرمتوں کو پامال کیا جائے اس وقت ہمیں غصہ نہیں آتا ہے۔ جب ہمیں کوئی گالی دے، جب ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، جب ہمارے بچے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، تو اس وقت ہم غصے میں آ جاتے ہیں، پھر ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں روک بھی نہیں پاتا۔ تو یہاں یاد رکھیے آپ، قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے، کوہ طور وہیں سے ابھی تورات آپ کو دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے پیچھے آپ کی قوم نے کیا کیا، وہ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اب وہ تختیاں ساتھ لے کر آئے، توریت تھی ان پہ لکھی ہوئی، اللہ کا کلام تھا، لیکن جب واپس پہنچے تو قرآن کہتا ہے انہوں نے زمین پر دے مارا ان تختیوں کو، اور بالوں سے پکڑا، سر کے بالوں اور داڑھی سے پکڑا اپنے بھائی ہارون کو، کہا کہ میں نے تمہیں یہی کہا تھا، میں نے تمہیں ذمہ داری رکھی تھی کہ ان کو بچانا آپ شرک سے۔ انہوں نے کہا میں نے بڑی کوشش کی، میں نے آخری حد تک کوشش کی، لیکن یہ نہیں مانی۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہا ہے میرے ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی، مجھے میرے سر کے بالوں سے داڑھی سے مت پکڑو، مجھے رسوا مت کرو، میں نے بڑی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، زبردست غصہ آ گیا، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ دین کا معاملہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس وقت غصہ آنا ہی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ پرسنل معاملات میں کبھی بھی حضور کو غصہ نہیں آتا تھا، ہاں جب دین کے معاملے میں کوئی بات آتی تو اس وقت آپ غصہ ہو جاتے ہیں۔ جب فاطمہ مخزومی نے چوری کی تو آپ نے جب حد جاری کر دی کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو قریشیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ اسامہ سے بڑی محبت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
اسامہ بن زید سے، تو ان کو بھیجا سفارشی بنا کر کہ دیکھو حالات یہ ہیں، یہ ہے، وہ ہے، کچھ معاملات آپ ان کو معاف کر دو۔ جب وہ سفارش کرنے آئے، بہت محبت کرتے تھے ان سے حضور، لیکن جو ہے وہ آئے کہا اسامہ تم دین کی حدود میں سفارش کر رہے ہو، غصے سے کہا کہ آپ کا چہرے انور سرخ ہو گیا، اور کہا یہ تم سفارش کر رہے ہو اور اللہ کے حکم کو بدلنے کی، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل دینے کی۔ بڑا جھڑکا، گویا ان معاملات میں تو غصہ آئے گا اور آنا بھی چاہیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ایک موقع پہ، اغضب کما یغضب الناس کما یغضب البشر، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے اور انسانوں کو آتا ہے، لیکن کہاں آنا چاہیے، اس کے جب آ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس وقت۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس وقت آپ کا چہرے اندر سرخ ہو جاتا، ایسا لگتا جیسے کہ کسی نے انار کے دانے نچوڑ کے ڈال دی ہو آپ کے چہرے اندر۔ تو ایک صحابی تھے، وہ حدیث پاک لکھتے تھے، آپ کی ہر بات کو نوٹ کرتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں آپ کی ہر بات کو نوٹ کرتا ہوں، تو کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں تو غصے میں کوئی چیز بول دیتے ہیں، تو کیا میں وہ بھی نوٹ کر لوں؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھے تو غصہ آتا ہے جس طرح اور انسانوں کو آتا ہے، لیکن غصے کی حالت میں بھی میری زبان سے حق ہی جاری ہوتا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہوتی، اس وقت بھی حق ہی جاری ہوتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں فجر کی نماز میں دیر سے جاتا ہوں اور جان بوجھ کر جاتا ہوں۔ پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا ہمارے جو وہاں امام صاحب ہیں بہت لمبی قرات کرتے ہیں، میں تھک جاتا ہوں لہذا میں دیر سے جاتا ہوں۔ اس وقت آپ بڑے غضبناک ہوئے، آپ کے چہرے انور سرخ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ تم نے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ کہا اتنی لمبی قرات کرتے ہو کہ تھک جاتے ہیں؟ کہا ان کا بھی خیال کرو، ان میں کچھ کمزور ہوتے۔ تو اس وقت بھی آپ کو بڑا غصہ آیا۔ تو اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے معاملے میں تو غصہ آنا ہی چاہیے، وہاں جس کو غصہ نہ آئے تو وہ گدھا ہے، کہا اسے گدھا کہا امام شافعی نے، اس معاملے میں غصہ آنا چاہیے۔ تو ایسے بھی پرسنل لیول پر بھی، ذاتی لیول پر بھی کسی چیز پہ غصہ تو آئے گا، کسی کی بدتمیزی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، لیکن اس معاملے میں کیا کرنا ہے، اس معاملے میں کچھ ہدایات ہیں، ان پر ہم دھیان دیں گے۔ پہلی بات جن پہ ہم اس وقت گفتگو کریں گے، ذرا ہوشیار رہنا سب، اور اس نیت سے سننا کہ ہم اپنی طبیعت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے مزاج کو قرآنی مزاج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہے اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کیسا مزاج بنایا انسان کا، لیکن ساتھ ہی ہدایت دے کر اس مزاج کو سنوارنے کی ہدایت بھی دی ہے، سکھایا ہے کیسے آپ سنواریں۔ غصہ جو آتا ہے اس کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ عام طور پہ 5 ہوتے ہیں، 5 وجوہات کی بنا پہ غصہ آتا ہے۔ تو سب سے اہم اور سب سے زیادہ وہ پہلی چیز جو ہے وہ ہے تکبر، کبر کی بنیاد پہ غصہ آتا ہے۔ اگر کسی شخص سے بھی آپ کہیں گے آپ کے اندر تکبر ہے، کوئی نہیں مانے گا، میں تو بڑا ہی حلیم ہوں، بردبار ہوں، میرے اندر بالکل بھی تکبر نہیں، منکسر المزاج ہوں میں۔ لیکن یہ غصہ جو آتا ہے اس کی مین وجہ ہوتی ہے تکبر۔ کس سے کوئی غلطی ہوئی، وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوں، میں ہی زیادہ جانتا ہوں، یہ غلط بات کی اس نے، تم مجھے نہیں جانتے ہو میں کون، تو میرے علم کے بارے میں مجھے اپنے علم پر گھمنڈ ہوتا ہے، یا مجھے اپنی طاقت پر گھمنڈ ہوتا ہے، یا مجھے اپنے پیسے پر گھمنڈ ہوتا ہے، یا مجھے اپنے اقتدار پر گھمنڈ ہوتا ہے، اور اس وقت ہم کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے اور غصہ ہو جاتے۔ زیادہ تر یہی وجہ ہوتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ متکبر انسان کبھی نہیں مانتا کہ میرے اندر تکبر ہے، لیکن تکبر ہی کی وجہ سے غصہ آتا ہے، زیادہ تر تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ تو پہلا سبب اس کا جو ہے وہ تکبر ہے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے عجب،
عجب کہتے ہیں اپنی ہی جو خود پسندی جسے ہم کہیں گے، یعنی مجھے کوئی چیز پسند ہے بس ایسا ہی ہونا چاہیے، کسی کو ہے یا نہیں پسند، گویا اپنی ہی رائے کو زیادہ پسند کرتا ہے، وہ اپنی ہی رائے کو زیادہ بہتر بھی جانتا ہے، بہتر بھی سمجھتا ہے، اور اپنی ہی اس رائے کو پسند بھی کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہر شخص وہی پسند کرے، ہر شخص اپنے مزاج کو بدل دے۔ یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے۔ ابھی دیکھیے، اب آپ دیکھتے ہیں کوئی اذان دیتا ہے، کسی کو اذان اگر کسی کی پسند نہیں اسے غصہ آ جاتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے اندر ٹیوننگ کر کے اپنی درستی کرے، اپنے مزاج کو سنوارے، اپنی خامی کو درست کر دے۔ وہ کہتا نہیں، باہر کی ہی خامی درست ہو جائے، میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گا، میں اپنے مزاج کو نہیں بدلوں گا، لیکن فلاں شخص اس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے، اس کو روک دو، فلاں شخص ہے اس کی وجہ سے یہ خامی ہے، اس کی درستی کرو۔ ہم باہر کی ان چیزوں کو ڈھونڈتے، خرابی، بیماری، مرض اندر ہوتا ہے، تو اپنے مرض کی طرف ہم نہیں دیکھتے، یہ عجب ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے مزاح۔ مذاق انسان کرتا ہے تو مزاح میں مذاق کرتے کرتے کبھی اس حد تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ آ گیا تو گالی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دھکم دھکا ہو سکتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے۔ تو یہ مذاق جو ہے تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ ہے تنقید۔ کوئی تنقید کرتا ہے، چاہے وہ اخلاص کے ساتھ ہی کرے، کچھ لوگ برداشت نہیں کرتے، انہیں غصہ آ جاتا ہے، یا پھر کبھی کبھی تنقید کرنے کا انداز بھی غلط ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی غصہ آتا ہے۔ کچھ لوگ تنقید برداشت نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ان کے اندر غصہ آتا ہے۔ چوتھی چیز ہے۔ اور پانچویں چیز ہے حرص، اور چھٹی چیز ہے حسد۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے۔ لہذا ان 6 چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان 6 بیماریوں کو اپنے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جس کے اندر یہ 6 بیماریاں ہیں، ان کا علاج کرنا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے ان کا علاج آپ کو کرنا ہوگا۔ تو وہ علاج ایک سائڈ، اور اس کے علاوہ اگر آپ غصہ آ ہی جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف ہم دھیان دیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا اوصنی، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ وصیت نصیحت سے بھی زیادہ تاکیدی چیز ہوتی ہے، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ قال لا تغضب، آپ نے فرمایا غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ فردد مرارا لا تغضب، آپ نے کئی بار دہرایا یہ لا تغضب، لا تغضب، لا، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، بڑی تاکید کے ساتھ کہا۔ بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ان معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے نبی نے فرمایا۔ ذرا دھیان دیجیے، قرآن کی آیات آپ نے سنی، اب احادیث پاک سنا رہا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، انسان کو اپنے مزاج کو سنوارنا، اپنے غصے پر قابو پانا۔ دین اس پر کتنا زور دیتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کبھی کفر بھی کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آگے یہ بات آئے گی۔ حضور نے فرمایا کہ معاذ بن انس فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا من کظم غیظا، من کظم غیظا، جس نے غصے کو پی لیا، جس نے غصہ پی لیا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنْفِذَهُ، حالانکہ وہ قادر تھا اس بات پہ کہ وہ اپنا غصہ کسی پر اتار سکتا تھا، انتقام لے سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، قادر تھا وہ اس بات پہ، طاقت تھی کہ وہ کسی کو پچھاڑ سکتا، مار سکتا، کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے انتقام نہیں لیا بلکہ اسے معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ان میں ہمارا شمار بھی ہو، ہم سب کا۔ کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے ایسے انسان کے لیے۔
آپ نے فرمایا اس کو دعاہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس کو بلائے گا اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی بلائے گا. کس حالت میں؟ علی رؤوس الخلائق، تمام لوگوں کے سامنے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. سٹیج سجا ہوگا، سٹیج پہ اسے بلایا جائے گا. یہاں یونیورسٹی میں کسی کو کچھ میڈل ملتا ہے چھوٹا سا، کتنے خوش ہو جاتے ہیں لوگ. جہاں 500 600 1000 2000 لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے سٹیج پر بلایا، کسی نے دیا کچھ میڈل، کتنی خوشیاں ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بلائیں گے سٹیج پر، علی رؤوس الخلائق، تمام لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے ان کو بلائیں گے، اور کیا دیں گے؟ حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء، اور بلا کر انعام کے طور پہ اسے کہیں گے ان خوبصورت آنکھوں والی حوروں میں سے جس کو پسند کرتے ہو چن لو اور ان کو مل جاؤ. صرف بلانا ہی کافی تھا اتنے لوگوں کے سامنے عزت افزائی کے لیے کہ یہ شخص کامیاب ہوا. اب کامیابی کے بعد اسے انعام کے طور پہ یہاں بھیج دیا جاتا ہے، کرو پسند، اپنی من پسند حور کو لے جاؤ. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ان کو بھی کبھی کبھی غصہ آتا تھا، تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تمہیں غصہ آتا ہے، کب ہوتے ہو تم غصے کی حالت میں؟ عائشہ نے عرض کیا کب ہوتی ہو میں غصے میں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا جب آپ محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو، اس انداز سے جب تم قسم کرتے ہو محمد کے رب کی قسم ہے مجھے، اس وقت آپ خوش ہوتے ہیں مجھ سے. اور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں ابراہیم کے رب کی قسم. دیکھیں نا، الفاظ پہ دھیان ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے الفاظ میں بھی دھیان ہوتا ہے اللہ کا، فرشتوں کا، وہ نوٹ کرتے ہمارے الفاظ میں کیا ہے، یہ الفاظ جو ہیں ان کے پیچھے چھپا کیا ہے، محبت چھپی ہے، نفرت چھپی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کیا ہے، کس وجہ سے الفاظ بتائے جا رہے ہیں. کہا رب محمد کی قسم اس وقت کھاتے ہو جب مجھ سے خوش ہوتے ہو، جب ناراض ہوتے ہو تو رب ابراہیم. اب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ جو تھی انتہائی ذہین اور بہت زیادہ سمجھدار خاتون تھی، ہماری ماں. انہوں نے پتہ کیا جواب؟ انہوں نے بولا غصے کی حالت میں صرف آپ کے نام ہی کو چھوڑتی ہو، آپ کو نہیں چھوڑتی. آپ کو تو نہیں چھوڑا اور آپ کو کبھی چھوڑنے کی سوچ بھی نہیں سکتے. غصے کی حالت میں اگر آپ کا نام چھوڑتے ہو لیکن آپ کو نہیں چھوڑتے. یہ غصہ کیا ہے اور شفقت کیا ہے، اس کی ضد جو ہے محبت، شفقت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کو بلایا ہے، اس سے کچھ حساب لے رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ کچھ چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے. گفتگو کے دوران گھر کا ایک چھوٹا بچہ داخل ہوتا ہے. حضرت عمر نے پکڑا اس بچے کو، گود میں لیا اور اس کے بعد بوسہ دیا اسے. گورنر حیران رہ گئے. گورنر نے کہا عمر یا امیر المومنین آپ بوسہ دیتے ہیں بچے کو؟ میں نے تو کبھی نہیں دیا، میرے بھی بچے ہیں، میں نے کبھی بھی بوسہ نہیں دیا بچے کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس بات سے اس قدر خفا ہوئے، آپ نے اسی وقت اس سے کہا کہ جاؤ یہ چارج فلاں کے حوالے کر دو، ہینڈل اوور، ٹیکن اوور، جاؤ اپنا گورنر کا چارج فلاں، چلے جاؤ گھر. کہا جسے جو اپنے بچوں پر شفقت نہ کرے میری اس رعایا پہ، لوگوں پہ، وہ کیا کرے گا؟ آپ تو ان پر پھر ان کا حق ادا نہیں کریں گے جو آپ نے ان کی محبت کا حق ادا کرنا ہے. چلے جاؤ. ان کا بس آخری ہوتا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ.
ذرا ہم اپنے اپنے دلوں میں ٹٹولیں، ہمارے دل میں کیا ہے شفقت، کتنی چاہت ہے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں، کیا سوچتے ہم کہ ہمارے بھائی بچیں، ذلت سے بچیں، دنیا کی رسوائی سے، آخرت کی رسوائی سے، دنیا کی پریشانی سے، آخرت کی پریشانی سے بچیں ہمارے بھائی۔ کیا ہے ہمارے دل میں ہے یہ؟ ہم تو رسوا کرنے ہی کی کوشش کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنی غصے سے، اپنے ایک وجہ سے دوسری وجہ سے۔ تو اب مختصراً علاج کیا کیا جائے، کس طرح سے ہم غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس طرف دھیان دیں آپ۔ پہلی چیز جو فرمائی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش رہا کرو، چپ، بس منہ بند کرنا ہے۔ پہلا نسخہ جو پہلا دیا، پہلا علاج جو بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ چپ رہا کرو۔ اس لیے ہماری شریعت میں جائز نہیں کوئی فیصلہ کرنا کسی بھی قاضی کے لیے، لا یقضی قاض وہو غضبان، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے ہمارے جج کو، ہمارے قاضی کو۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز فرمائی آپ نے، وہ جگہ بدل دے۔ جگہ بدلنے سے یعنی کمرے میں ہے تو دوسرے کمرے میں چلا جائے، یا لان میں چلا جائے، یا دکان پہ چلا جائے، بازار کی طرف جائے، جگہ بدل دے گا، غصہ ختم ہوگا۔ اور عام طور پہ جو جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی میں، اس موقع پہ تو بہت ہی زیادہ بہتر کارگر صورت ہے یہ کہ جگہ بدل دے۔ تیسری چیز جو آپ نے فرمائی، حیت بدلنا۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ایکشن لے گا، یہ ایکشن کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا کھڑا ہونے کی صورت میں، بیٹھ کر کم چانسز ہو جاتے ہیں، پھر لیٹ کر اور کم چانسز ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کی اصل زمین ہے، جتنا وہ اپنی اصل کے ساتھ جڑا رہے گا، کھڑا ہے تو تھوڑا ہے جڑا یہ اصل کے ساتھ، سمجھتے ہیں آسمان کے ساتھ۔ جب بیٹھ جاتا ہے تھوڑا اور قریب ہوتا ہے زمین کے، جب یہ لیٹ جاتا ہے تو پورا قریب ہوتا ہے زمین کے۔ اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں خاک ہوں، خاک ہی سے بنا، غصہ اثر نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز، پانی پیے یا وضو کرے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ سنت کے آئینے میں بتاتا ہوں کہ غصے پہ کیسے آپ قابو پا سکتے ہیں۔ آج تو ہمارے بچے بھی اسی قسم کے آپ بنے ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ بھی اکثر غصہ کرتے ہیں، صبح غصہ، دوپہر غصہ، شام غصہ۔ انہوں نے بس دیکھا ہی ہے، ہمارے اسی رخ کو دیکھا ہے، وہ خود ہم نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا اسی وجہ سے، اپنے اس بیہیویئر کی وجہ سے۔ پانی پیے، کیوں؟ غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے ہے، تو لہذا پانی پیئیں گے آپ تو آگ بھی بجھ جائے گی، شیطان بھی دفع ہو جائے گا۔ پھر پانچویں چیز جو آپ نے فرمائی وہ ہے کہ دو شخص لڑ رہے تھے آپس میں، حضور نے دیکھا تو ایک شخص کو بڑا غصہ تھا، اس کے چہرے سے اس کی رگ نظر آ رہی تھی، اٹھی ہوئی تھی، بہت غضبناک تھا، وہ اسے غصہ آ رہا تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص پڑھے گا اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ تو کہا کیا ہے وہ کلمہ؟ تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ شخص گیا آپ کا صحابی اور اس سے کہا کہ یہ پڑھو، اس نے جو ہی پڑھائی ہے اس کا غصہ رفع ہو گیا۔ تو یہ پانچواں علاج یہ ہے کہ اعوذ پڑھنا۔ پھر چھٹا علاج آپ نے بتایا، وہ چھ ہی بتائے، اور چھ جو ہے وہ حتمی علاج ہے، اگر اس پر بھی کسی کو اثر نہیں ہوا سمجھنا چاہیے وہ پھر وہ باہر ہی ہے کہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ سکھایا ہے حضور علیہ السلام نے کہ تم تصور کرو اس وقت اگر میں کسی پہ غصہ کر رہا ہوں تو قیامت کے دن اگر اسی قسم کا غصہ اللہ نے مجھ پر کیا، میری خطاؤں کو معاف نہیں کیا، تو پھر میرا کیا حال ہوگا۔ ایک شخص، ایک صحابی اپنے غلام پر غصہ کر رہے تھے، حضور نے دیکھا اور اسے کہا اے خدا کے بندے، اگر یہی حال تم سمجھو کہ تم آقا نہیں ہو، کوئی اور آقا ہے، اس کے بندے تم ہو، اس کے غلام تم ہو، اگر ایسا ہی غصہ اللہ نے کیا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا اگر اللہ نے معاف نہیں کیا۔ بایزید بستامی جا رہے تھے، کسی نے سر پہ راکھ پھینک دی، آپ نے کہا الحمدللہ۔ یہ شخص نے پوچھا یہ کیا الحمدللہ؟ یہ تو اس نے راکھ پھینک کے آپ الحمدللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو میرا سر
نہیں، میں اس قدر گنہگار ہوں کہ اگر انگارے بھی میرے سر پہ پھینکے جائیں وہ بھی کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، بس اسی حد تک مجھے سزا دی اللہ تعالیٰ نے، اتنی ہی دی سزا۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے واقعات ہیں، کسی وقت اس موضوع کو اور ہم چھیڑیں گے، یہ صرف اس لیے میں نے ٹچ کیا کہ ہم سب ٹھیک طرح سے اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمیں اوروں کی کیوں ہے زیادہ فکر، اپنی فکر کم کیوں ہے؟ ہمیں اوروں کی فکر سے زیادہ اپنی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ہماری گرفت نہ ہو، کہیں ہم نمازیں، تہجد، زکوٰۃ سب کچھ دے کر بھی کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی اور ہی گروپ میں شمار نہ ہو، کسی اور ہی گروہ میں شمار نہ ہو۔ لہذا جہاں یہ ہے کہ اب نماز ہم ادا کرتے ہیں، جہاں یہ ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، وہاں اپنے اپنے مزاج کی بھی ہم خبر لیں کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری زبان کیا بولتی ہے، کتنی میٹھی ہے ہماری زبان، ہماری بات سن کر کوئی خوش ہوتا ہے یا وہ غضبناک ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اس صفت کو، اس جو غصے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، اس کو ہم کنٹرول، قابو میں رکھنے، وہی ہمیں طاقت دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔